بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ مولا صل وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے قابل احترام خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا بے پایاں احسان عظیم ہے جس کی مہربانی سے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ الحمدللہ آج ہم دوسرے سپارے کے دوسرے کوارٹر کا جو آغاز ہوتا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور تیسرے پارے پر جا کر اس کے نصف پر یہ قرآن کریم کی وضاحت تفسیر مبارکہ چیدہ چیدہ مقامات کی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اللہ رب العزت دوسرے سپارے کے رکوع نمبر 6 میں آیہ مبارکہ نمبر 177 میں ارشاد فرماتا ہے کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ نیکی یہ نہیں ہے کہ بندہ مشرق یا مغرب کی طرف ایک طرف منہ کر کے قبلے کی طرف صرف عبادت ہی شروع کر لے، بلکہ نیکی کی تعریف یہ ہے کہ بندہ اللہ پر ایمان لائے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ سب کچھ جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا، ہمیشہ کے لیے زندہ، قائم اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ نہ اس جیسا کوئی صفات میں ہے، نہ اس جیسا کوئی ذات میں ہے۔ اس نے ساری کائنات کو پیدا کیا، وہ خود سے ہے، اس کا کوئی ہم سر نہیں، اس جیسا نہیں، اس کے برابر نہیں ہے۔ ایمان کی ڈیفینیشن اللہ رب العزت نے اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ ارشاد فرمایا اگلا پوائنٹ کہ ایمان کا پہلا حصہ اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانا ہے، اس کی صفات پر ایمان لانا ہے، اور پھر نمبر 2 قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان لانا کہ قیامت قائم ہوگی، ہر بندے کو اپنے اعمال کے مطابق حساب کتاب دینا ہوگا، اور وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ پھر اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا کہ فرشتے
اللہ رب العزت کی خاص نوری مخلوقات ہیں، وہ اللہ کے احکامات کے پابند ہیں، ان میں مردوں اور عورتوں والی صفات نہیں پائی جاتی، اور ان میں بڑے خاص 4 فرشتے ہیں۔ ایک حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انبیاء علیہم السلام کے پاس اللہ کا پیغام لاتے تھے۔ دوسرے حضرت میکائیل علیہ السلام ہیں جو رزق پر مامور ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بندوں کو رزق پہنچاتے ہیں۔ تیسرے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں جو سور پھونکیں گے تو قیامت قائم ہو جائے گی، ایک بار پھونکیں گے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، پھر جب اللہ کا امر ہوگا تو وہ دوبارہ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے تو دنیا دوبارہ زندہ ہو کر میدان محشر میں، میدان قیامت میں جمع ہو جائے گی۔ اور تیسرے ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ ان فرشتوں پر سب پر ایمان لانا، ان کی تعداد اللہ جانتا ہے وہ کتنی ہے۔ پھر آسمانی کتابوں پر ایمان لانا کہ اللہ نے جو کتابیں نازل کی وہ برحق ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں۔ جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام پر اللہ نے تورات مقدس اتاری، جناب داؤد علیہ السلام پر اللہ نے زبور مقدس اتاری، جناب عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتاری، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن حکیم اتارا۔ یہ پوری مکمل کتابیں اتاری گئی، جبکہ باقی انبیاء علیہ السلام جو تھے ان پر چند صحیفے اتارے، جیسے حضرت شیس علیہ السلام پر تقریباً 50 صحیفے اللہ نے اتارے تھے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے اور پیغمبر تھے، اور پھر 30 صحیفے حضرت پیغمبر ادریس علیہ السلام پر اتارے، 10 صحیفے جناب سیدنا آدم علیہ السلام پر اتارے، اور 10 سیدنا جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اللہ نے اتارے۔ اسی طرح تمام انبیاء پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے یہ آیہ مبارکہ میں بیان کیا کہ من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ نیکی یہ ہے کہ جو ایمان لایا اللہ پر، قیامت کے دن پر، فرشتوں پر، کتاب پر، اور سارے نبیوں پر، جتنے بھی اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے انبیاء بھیجے، رسول بھیجے، سب پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز ہے۔ اور انبیاء اور رسول، اس میں تھوڑا سا فرق ہے۔ ہر نبی رسول بھی ہوتا ہے، ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے اور رسول بھی ہوتا ہے، جبکہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ رسول ان کی تعداد تفاسیر میں آتا ہے کہ 313، 14 یا 15 ہے، بعض جگہوں پر 321 بھی ملتی ہے، جو نیا دین لے کر کافر قوم کی طرف آتے ہیں۔ اور نبی جو ہیں وہ 1,24,000 کم و بیش سارے انبیاء ہیں۔ اور تمام انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا یہ ایمان کا جز، اور اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کی تلقین کی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام گناہوں سے پاک ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور چنے ہوئے خصائص اور صفات والے ہوتے ہیں۔ ان کی پیروی اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ انبیاء کی اطاعت حقیقت میں اللہ کے احکامات کی پیروی اور بندگی ہوتی ہے۔ انبیاء اپنی طرف سے کوئی پیغام نہیں دیتے، وہ خدا کا پیغام
بندوں تک پہنچاتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ خدا اور بندوں کے درمیان جو رابطے کا ذریعہ ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو دونوں کے درمیان واسطہ بنتا ہے وہ دونوں کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی نہ تو خدا ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں، نہ وہ عام بندے ہوتے ہیں اس لیے کہ اگر وہ عام بندے ہوتے تو اللہ ان کو سلیکٹ کرنے کی بجائے ڈائریکٹ عام بندوں سے رابطہ کرتا۔ تو نبی عام بندوں جیسے بھی نہیں ہیں، اسی لیے وہ خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ نہ وہ خدا جیسے ہیں اس کے وہ خود پیغامات دیں، بلکہ وہ خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو گویا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام سارے کے سارے یہ خدا اور بندے کے درمیان ایک رابطہ ہوتے ہیں کہ خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ خدا اپنا پیغام انہیں کنوے کرتا ہے اور وہ آگے خدا کا پیغام بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ ایمان کی تعریف ہے، اور پھر آگے صدقہ و خیرات کی بات کی اسی آیہ مبارکہ میں کہ پھر نیکی یہ ہے کہ اللہ کی محبت میں وہ اپنا مال اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں، غرباء پر، یتاماء پر، مساکین پر، بے سہاروں پر، اور آگے نام بھی لے لیا جو اپنا مال اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیتے ہیں، یتیموں کو دیتے ہیں، مسکینوں کو دیتے ہیں، مسافروں کو دیتے ہیں، سائلین جو سوال کرنے والے کمزور غریب لوگ ہوتے ہیں ان کو دیتے ہیں، و پھر رقاب غلاموں کو آزاد کرنے میں استعمال کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں یہ دور غلامی ختم ہو گیا ہے، تو پہلے غلام تھے، انسان سلیو ہوتے تھے، ان کو بیچا جاتا تھا۔ تو اس میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے رشتہ داروں کی بات کی ہے، اس لیے کہ قرآن و حدیث میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے رشتہ دار کو جب آپ صدقہ دیتے ہیں تو حدیث سے پتہ چلتا ہے اس کے دو ثواب ہیں، ایک صدقے کا ثواب ہے اور ایک رشتہ داری پالنے کا ثواب ہے۔ باقی غریب مسکین یتیم کو دیں تو ایک ثواب ہے، لیکن کمزور رشتہ دار کی مدد کریں تو دو ثواب ہیں، ایک ثواب رشتہ داری کا اور ایک ثواب صدقہ و خیرات کا۔ اور ضروری نہیں ہے، اس میں یہاں پر بیان کر دیا کہ جو نفلی صدقات ہیں ان کا بھی بیان کیا کہ نفلی صدقات بھی کریں۔ نفلی صدقات کرنے سے اللہ رب العزت کا کرم، اس کا فضل اور اس کی مہربانی مزید ہوتی ہے۔ فرض صدقات جیسے زکوٰۃ، فطرانہ اور فدیہ ہے، یہ تو ہیں ہی فرض، لیکن نفلی صدقات کرنے سے بھی اللہ رب العزت کی رضا، کرم اور دوبالا ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ کہ جو نماز قائم کرتے ہیں اور مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، کہ نماز قائم کرنا اس سے مراد 5 وقت کی نماز کوشش کر کے آرام سے سارے اراکین کے ساتھ رکوع، سجود، قیام کا خیال رکھتے ہوئے خدا کی بندگی باجماعت کرنے کی کوشش کرنا، مردوں کے لیے، اور خواتین کے لیے تنہا اپنی نماز پابندی سے 5 وقتہ نماز، رکوع، سجود، قیام، سارے اراکین جو نماز کے ہیں وہ ٹھہر کر ادا کرنا اور ان کو پڑھنا، یہ نماز کی اقامت اس سے مراد ہے۔ اور پھر فرمایا اور وہ لوگ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اکثر یہ ہو جاتا ہے کہ ہم وعدہ وہ کرتے ہیں جو کام نہیں کرنا ہوتا، وعدہ توڑ دیتے ہیں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اور مقام پر قرآن کریم میں اللہ کا ارشاد فرمایا وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا اور وعدہ پورا کرو، بے شک وعدوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، وہ پوچھا جائے گا۔ اور اس لیے ایک بندہ مومن کو چاہیے کہ جب وہ بات زبان سے کوئی بات کرے تو حتی الامکان اس کو پورا کرنے کی، ایفا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر فرمایا آگے
اسی ایک آیہ مبارکہ میں اللہ نے بیان فرمایا، اور جو لوگ مصیبت اور سختی کے وقت اور رائے خدا میں جہاد کے وقت، جب کوئی رائے خدا میں کسی قربانی کی ضرورت پڑے تو اس وقت جو صبر کرتے ہیں، یہ نیکی ہے۔ اور اللہ نے فرمایا یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں۔ تو اس میں یہ ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے سارے ایک ہی آیہ مبارکہ میں کافی سارے مسائل کھول کر ہمیں بیان کر دیے کہ یہ نیکی کی ڈیفینیشن ہے۔ یہ سارے معاملات نیکی کے اجزاء بنتے ہیں کہ اللہ پر ایمان ہو، آخرت پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، انبیاء اور رسل پر ایمان ہو، پھر مال اللہ کی محبت میں، ذاتی غرض کے لیے نہیں، اللہ کی محبت میں اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کیا جائے، یتیموں، مسکینوں، راگیروں یعنی مسافروں، سوالیوں، بھکاریوں اور مجبور ضرورت مند لوگوں پر خرچ کیا جائے، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، جو وعدہ کیا جائے سختی سے اس کو پورا کیا جائے، اور خوشی کی حالت میں، سختی کی حالت میں، مصیبت کی حالت میں، ہر طرح کے حالات میں صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے۔ یہ لوگ سچے ہیں اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اگلے مقام پر کہ روزے کی اہمیت اور فرضیت کے حوالے سے آیہ مبارکہ نمبر 183 183 آیہ مبارکہ نمبر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، رمضان المبارک کے روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اور اسی طرح تم سے پہلی قوموں پر بھی یہ فرض کیے گئے، اور فرضیت کا مقصد تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کی رضا ہے۔ اس میں دو چیزوں کو اللہ نے بیان کیا، ایک کہ روزے کی فرضیت اور دوسرا اس کا مقصد۔ روزے کی فرضیت اللہ نے فرمایا تم ہی پر نہیں ہے، تم سے پہلی قوموں پر بھی رمضان المبارک کے اس طرح کے روزے فرض کیے گئے تھے، اور اب تم پر بھی فرض کیے گئے ہیں۔ اور پھر ان کے فرض کرنے کا مقصد تمہیں صاحب تقوی بنانا ہے کہ بندہ صبح سے لے کر شام تک اللہ کی رضا کے لیے کوئی دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو، اسے یقین کامل ہے کہ میرا خدا دیکھ رہا ہے، اسے احساس ہوگا، وہ کھانا چھوڑے گا، وہ پینا چھوڑے گا، وہ حلال بے شمار چیزیں جو روزے کی وجہ سے حرام ہو جاتی ہیں ان کو ترک کرے گا، اپنے رب کی رضا کے لیے بھوکا پیاسا رہے گا۔ تو اس بھوک پیاس کے عالم میں اسے احساس ہوگا کہ جو کائنات میں غریب لوگ رہتے ہیں، مجبور لوگ رہتے ہیں، بے سہارا لوگ رہتے ہیں، جنہیں 2 ٹائم کا کھانا نہیں ملتا، میں صبح سے شام تک بھوکا رہا تو مجھے اتنی تکلیف پہنچی ہے، اتنی پریشانی پہنچی ہے، میں نے بڑی مشکل سے اپنی بھوک کو برداشت کیا ہے۔ تو وہ لوگ جن کے گھروں میں کئی دن تک چولہا نہیں جلتا، جن کو کھانا پینا نہیں ملتا، وہ لوگ گزارا کیسے کرتے ہوں گے؟ اس احساس سے روزہ دار کو ان مجبوروں کا احساس ہوگا، کمزوروں کا احساس ہوگا، ضرورت مندوں کا احساس ہوگا، اور وہ پھر اپنا مال غرباء پر، مساکین پر، ضرورت مندوں پر شوق اور ذوق سے خرچ کرے گا، اور ان کی ضروریات پوری کر کے خدا کا قرب حاصل کرے گا۔ ان کی جو پریکٹیکلی فیلنگز ہیں وہ اس کے ہارٹ میں آئیں گی، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ دن بھر وہ بھوکا پیاسا رہے گا، اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کرے گا کہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ ناک کا بھی ہے، روزہ کان کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے، اپنے اخلاق کو بہتر کرے گا، اپنے کردار کو بہتر کرے گا، اپنی سوچ کو بہتر کرے گا۔ تو اس سے اس میں تبدیلیاں اور تغیرات آئیں گے، اچھے اخلاق اور گڈ کوالٹیز اس میں وہ جنم لیں گی، جس سے وہ معاشرے میں بہتر انسان بن کر زندگی گزار سکے گا۔ اور پھر رات کو جب بندہ نماز تراویح پڑھے گا
قرآن کی سماعت کرے گا اور دن بھر بھوکا پیاسا رہے گا، قرآن نماز تراویح میں سنے گا، وہ اللہ کی عبادت کرے گا، تو اس کی روح کو تقویت پہنچے گی، روحانی طور پر وہ مضبوط ہوگا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مضبوط ہو کر اللہ کی خاص قرب حاصل کر سکے گا۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے۔ اور پھر روزے کا بڑا اجر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، میرا بندہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے، چونکہ وہ چھپ کر بھی کھا سکتا ہے لیکن کھاتا نہیں ہے، اس لیے کہ رب کا خوف کرتا ہے، تو میں اس کا بدلہ اس کو قیامت کے دن دوں گا۔ جیسے دوسرے مقام پر فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، للصائم فرحتان، فرحت عند افطارہ و فرحت عند لقاء ربہ، روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب دن بھر بھوکا پیاسا رہ کر شام کو روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت جو اس کے دل کو ٹھنڈ اور راحت پہنچتی ہے، ایک خوشی یہ ہے۔ اور دوسری خوشی کہ قیامت کے دن روزہ دار کو اللہ رب العزت اپنا دیدار عطا کرے گا اور خاص بدلہ عطا کرے گا۔ وہ جو خاص بدلہ اور اللہ کا دیدار روزہ دار کو قیامت کے دن ملے گا، اس سے جو وہ خوشی ہوگی وہ اس سے بڑھ کر کبھی خوشی نہ ملی ہوگی۔ اور رمضان مبارک کا روزہ اگر کوئی بیمار ہو اور ایسا بیمار ہو کہ کبھی ٹھیک ہونے کے چانس نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ روزے کا فدیہ ادا کرے، یعنی نصف سا گندم، مطلب یہ ہے کہ تقریباً آج کل 6 پون پر روزے کی وہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا غربا پر، اور جو صحت یاب ہو جائے بعد میں وہ اپنے روزوں کی قضا کرے گا۔ جیسے خواتین بعض ایام میں روزے چھوڑتی ہیں اور بیمار مرد وہ بعد میں روزوں کی